الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، درس قرآن مدرس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث پاک میں بیان کر رہا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ذئبان جاعیان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرث المرء علی المال والشرف لدینہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک بہت مختصر ہے اور بہت جامع ہے۔ آج کی حدیث پاک بہت مختصر ہے اور اس حدیث پاک کا ڈائریکٹ تعلق اس آیت سے ہے جو سورۃ کاف کی آیت پچھلے جمعہ میں نے بیان کی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ آیت مبارک پچھلے جمعہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور اس کا ترجمہ و تفسیر بتایا تھا۔ آیت کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورۃ کہف میں فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کو اطلاع نہ دے دیں، کیا ہم آپ کو متنبع نہ کر دیں ان لوگوں کے بارے جو اپنے اعمال کے لحاظ سے اخسرین، سب سے زیادہ گھاٹے میں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی کی تمام کوشش صرف اسی دنیا کو کمانے میں لگا دی اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اللہ کے ساتھ ملاقات کو بھی جھٹلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے۔ جو یہ عمل اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ تمام اعمال حبط کر دیے اور قیامت کے روز ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں کوئی میزان نہیں لگاؤں گا، ان کے اعمال کو تولا نہیں جائے گا۔ یہ سورۃ کہف کی آخری آیات میں سے ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے اب جو حدیث پاک آج میں نے بیان کی ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق انہی آیات کے ساتھ ہے۔ ان آیات کو تلاوت کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس میں پچھلے جمعے اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ اس جمعے اس کی کریکشن ہو جائے، کیونکہ آج کی حدیث کا تعلق انہی آیات کے ساتھ ہے، تو میں نے ان آیات کو دوبارہ ریپیٹ کر دیا۔ قرآن کریم کی ایک ایک چیز کو بارہا سننے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے دل پر اثر کر جائے، ہمارے دل میں
جگہ کر جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زیبان جائعان، کہ دو بھوکے بھیڑیے، ایسے بھیڑیے جو بھوک کی شدت سے نڈھال ہوں، بہت شدید بھوکے ہوں، ارسلا فی غنم، اور انہیں چھوڑ دیا جائے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر. بھیڑیے بھی ہوں، بھوکے بھی ہوں، اور انہیں چھوڑ دیا جائے بھیڑ بکریوں کے ریوڑ پر. بِأَفْسَدَ لَهَا، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے. من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ، جتنا نقصان انسان کو اس دنیا میں مال کی حرص اور دنیا میں مرتبہ اور جاہ و جلال کی حرص اسے پہنچاتی ہے اس کے دین کے لحاظ سے. میرے بھائیو غور طلب ہے، بہت مختصر اور غور طلب ہے. اب اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ یہی بات اب سورۃ کاف کی آیت میں اللہ نے بھی بیان فرما دی کہ وہ لوگ اعمال کے لحاظ سے بہت شدید خسارے میں ہیں جنہوں نے صرف اسی دنیا کو اپنا محور سمجھ لیا ہے، اس دنیا کے معاش کو اپنا محور سمجھ لیا ہے، اس دنیا کی آرائش، زیبائش، زینت کو اپنا مقصد سمجھ لیا ہے. ان کے خیال میں بس یہی دنیا جینی ہے، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا، یا ہماری بخشش ہو جائے گی، یا ہماری شفاعت ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ شفیق ہے، ہمیں معاف کر دے گا. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر رہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی تمام کوشش اس دنیا میں صرف معاش میں لگا دی، دنیا کمانے میں لگا دی، وہ اعمال کے لحاظ سے بدترین خسارے میں ہیں. اور اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے. آپ اندازہ تو لگائیں کہ بھیڑیے بھی ہوں، بھوکے بھی ہوں، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ بھی ہو، تو آپ سوچیں وہ کتنا نقصان کریں گے. جتنا نقصان انسان کا مال کی حرص جو ہے وہ کرتی ہے، اور دنیا میں کسی مرتبہ جاہ و جلال کو حاصل کرنے کی جو حرص ہے وہ اس کا نقصان کرتی ہے. کس کے لیے؟ اس کے دین کے لیے. دین کون سا ہے؟ دین کہتے ہیں راستے کو. اور اسلام کیا ہے؟ ایک راستہ ہے. ہم دین اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کا راستہ. تو اسلام کے راستے پر چلنے کے لیے، اسلام کے راستے پر عمل کرنے کے لیے، پورے کا پورا اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کے لیے یہ دو چیزیں شدید رکاوٹ ہیں. ایک مال کی حرص ہے اور ایک جاہ و جلال، مرتبہ، شرف. ان دو ایسی حرص ہیں جن کے پیچھے انسان بھاگتا چلا جاتا ہے اور اپنے دین کی تباہی اور بربادی کر دیتا ہے. اب امید ہے کہ حدیث پاک کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ دو چیزیں آپ کے لیے زہر قاتل ہیں. ایک مال کی حرص، مال کو جمع کرنے کی حرص. علماء کرام کہتے ہیں کہ ہاں معاش کرو، وجعل النہار معاشا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا، لیکن معاش اتنا کرو کہ جس سے گزارا چل سکے، تمہارا گزارا اچھا چل سکے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. باقی اپنا تمام وقت، جو وقت ہے یہ بھی مال ہے، اپنا تمام وقت، مال، جان، وقت، تینوں چیزیں وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے لگا دو. اور اگر اللہ کا دین قائم ہے تو اسے قائم رکھنے کے لیے لگا دو. تب تو وہاں جا کے گنجائش بنے گی آخرت میں. آپ کے جو اعمال ہوں گے، جو نمازیں، روزے، زکاتیں، خیراتیں آپ نے کی ہوں گی، وہ تولی جائیں گی. ورنہ فحبطت اعمالہم، ورنہ اعمال سارے حبط کر دیے جائیں گے. اگر آپ نے پرائیورٹی، ترجیح اس بات کو رکھی کہ سارا ٹائم دنیا کا مال کمانا ہے، دنیا کی آسائشیں اکٹھی کرنی ہیں، دنیا کے لیے تمام وقت لگاتے رہنا ہے، اور ہاں کچھ نمازیں پڑھ لی، کچھ زکوٰۃ دے دی، کچھ خیرات کر لی، اور دل کو یہ تسلی دے دی کہ تو نیک آدمی ہے، گناہ بھی نہیں کر رہا، حلال رزق بھی کما رہا ہے اور نیک اعمال بھی کر رہا ہے، تو تیری گنجائش ہو جائے گی. نہیں، تیری گنجائش نہیں ہوگی. اب میں نے آپ کو حدیث پاک بھی بیان کر دی کہ مال کی حرص اور جاہ و جلال کی حرص
یہ دو چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں. اتنا نقصان بھوکے بھیڑیے نہیں پہنچاتے جتنی چیزیں یہ دو چیزیں انسان کے دین کے لیے خطرناک ہیں, دین اسلام کے لیے خطرناک ہیں, اس کے مذہب کے لیے خطرناک ہیں, اس کی آخرت کے لیے خطرناک ہیں. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَازَةٍ لُمَازَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ. کیا اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جو مال جمع کرتا رہا اور اسے گنتا بھی رہا. تو مختلف مقامات پہ اللہ نے اس دنیا کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے. ترک رہبانیت کے زمرے میں نہیں, اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. ہاں اسلام میں رہبانیت اس وقت آئے گی جب جہاد کا وقت آ جائے گا. جہاد کے وقت پہ رہبانیت آپ کو تمام چیزیں چھوڑنی پڑیں گی, اپنا معاش چھوڑنا پڑے گا, بیوی بچے چھوڑنے پڑیں گے, گھر چھوڑنا پڑے گا. تو یہی تو رہبانیت ہوتی ہے. اسلام میں رہبانیت صرف جہاد کے وقت پہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتی ہے, ویسے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. آپ یہ تمام چیزیں چھوڑ نہیں سکتے. ان تمام چیزوں کے ساتھ آپ نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ. اب اللہ, میں بار بار آپ کو یہ آیات سناتا رہتا ہوں, قرآن کریم کی آیات ہیں. کلا ہرگز نہیں, بل تحبون العاجلۃ, تم تو محبت کرتے ہو عاجلہ سے, یہ قریب کی چیز دنیا سے تم تو محبت کرتے ہو, دنیا سے محبت کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ آیت بتائی تھی, وَمَن يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَاهُ لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُرِيدُ وَجَعَلْنَا لَهُ جہنم یصلاها مذموما مدبورا, کہ مذموما مدحورا, کہ جو شخص اس دنیا کا طلبگار ہوگا ہم اسے جلدی یہ دنیا دے دیں گے, اور دیں گے جسے چاہیں گے جتنا چاہیں گے, لیکن اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے جس میں وہ داخل ہوگا دھتکارا ہوا اور ملامت زدہ. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. اور یہ جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں تم تو دنیا کی زندگی کو ہی محبوب رکھتے ہو, وتذرون الآخرہ, اور تم نے آخرت کو پسے پشت ڈال دیا ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن قیامت کے روز کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوئے ہوں گے, شاداب ہوں گے. آپ لوگ سب بچپن سے گزرے ہیں, اسٹوڈنٹ لائف سے گزرے ہیں. رزلٹ کا دن یاد ہے, جس دن رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے اس کا دن یاد ہے آپ کو. اگر آپ نے پوری محنت کی ہوتی تھی اور آپ کو یہ گمان ہوتا تھا کہ میرے جو پرچے ہیں, جو پیپرز ہیں, وہ بہت اچھے ہو گئے ہیں اور رزلٹ اناؤنس ہونا ہے, تو آپ کے چہرے پہ کیسا ہوتا تھا؟ ایک خوشی کا عنصر ہوتا تھا, ایک امید ہوتی تھی کہ آج تو کوئی پوزیشن آئے گی, آج تو میں پاس ہو جاؤں گا, آج تو اچھے نمبر مجھے سنائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی تو نقشہ کھینچ رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ, کہ وجوہ یومئذ ناظرہ, اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو کھلے ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے, اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے. کیوں دیکھتے ہوں گے؟ کہ آج تو اچھا رزلٹ ملنے والا ہے. ووجوہ یومئذ باسرہ, اور کچھ چہرے اس دن مردہ ہوں گے, ان پہ مردنی چھائی ہوئی ہوگی, اداس ہوں گے, لٹکے ہوئے ہوں گے, پریشان ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, اور اس بات کا انہیں گمان ہوگا کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ ہونے والا ہے. تظن ان یفعل بها فاقرہ, قرآن کے الفاظ ہیں میرے بھائیو, آپ جانتے ہو اس سے بڑی سچی کتاب کوئی نہیں, اس سے بڑی سچی کتاب کائنات کی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ چہرے, وہ لوگ, انہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے گا, تظن ان یفعل بها فاقرہ, کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ عذاب کا معاملہ ہونے والا ہے. کلا اذا بلغت التراقی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں, جب جان تمہاری ہنسلیوں کی ہڈیوں میں آ کر پھنس جاتی ہے. وکیل من راق, اور تم یہ کہتے ہو کہ کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ. اب ہر جگہ سے جواب مل گیا, کوئی دم درود کر دے اس کے اوپر, شاید وہ بچ جائے. وظن انہ الفراق, لیکن اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے. والتفت الساق بالساق, اور موت کی شدت سے پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق, اور تجھے تیرے رب کی طرف دھکیل دیا جائے گا. اب آپ کو حدیث پاک
ایک اور آیت میں نے آپ کو بارہا بیان کرتا ہوں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت خیر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھوکے بھیڑیے اور ان کا بھیڑ بکریوں پر حملہ کرنا، نقصان پہنچانا کم ہے جتنا انسان کے دل کے اندر مال کی ہرس، مال کو جمع کرنے کی ہرس اور دنیا میں کوئی مرتبہ، جاہ و جلال، کوئی عزت حاصل کرنے کی ہرس، وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اتنا بھوکے بھیڑیے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن اور حدیث کی روح سے میں نے آپ کو یہ باتیں واضح کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ روز قیامت اگر کامیاب ہم ہوں تو سب مل کر ہوں، ایک دوسرے کی شکلیں پہچان لیں ہم کہ اچھا آپ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب، ایک دوسرے کو اپنے اعمال نامہ دکھا کے خوش ہوتے پھریں انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ نمل کا ترجمہ پچھلے ہفتے تو نہیں ہو سکا تھا، تو آج میری کوشش ہے کہ کچھ زیادہ آیات میں آپ کے سامنے ترجمہ و تفسیر بیان کر دوں۔ اب ہدہد جو غیر حاضر تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچا اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں قوم سبا کے بارے میں جن پر ملکہ بلقیس حکومت کرتی تھی، جو آپ کو جس کے بارے معلوم نہیں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے پایا ایک عورت کو ان کے اوپر حکمرانی کرتے ہوئے۔ اب یہ ہدہد مخاطب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں نے انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا تملکہم، ان کے اوپر حکمرانی کرتے ہوئے، وأوتیت من کل شیء، اور انہیں دے دی گئی، مطلب قوم سبا کو دے دی گئی ہر چیز۔ اتنی امیر قوم تھی، کیونکہ یہی الفاظ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بارے استعمال کیے تھے کہ مجھے اللہ نے ہر چیز دے دی۔ ادھر ہدہد یہ کہہ رہا ہے کہ اس قوم کو بھی ہر چیز سے نوازا ہے اللہ نے، مطلب بہت امیر و کبیر قوم تھی۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس ملکہ کا جو تخت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ عظیم کہتے ہیں بلند کو، عظیم کا مقصد خالی بلندی نہیں، عظیم کا مقصد سارے پہلو کور کرتا ہے کہ وہ خوبصورتی میں بھی عظیم ہے، وہ سائز میں بھی عظیم ہے، وہ دیکھنے میں بھی عظیم ہے، یہ سارے پہلو کور کرتا ہے۔ عظیم خالی بڑے پن کو نہیں کہتے، بلکہ اس تخت کے بارے جتنے پہلو ہیں اس لحاظ سے وہ جو تخت ہے وہ عظیم ہے۔ اور ہدہد آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وجدتھا، اور میں نے پایا اسے، وقومھا، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج شیطان نے ہمارے لیے ہمارے اعمال مزین کر دیے ہیں۔ آج ہمارے سامنے بھی یہی ٹارگٹس رکھ دیے ہیں کہ اگر ایک گھر ہے تو 2 گھر بنا لے، اگر ایک گاڑی ہے تو 2 گاڑیاں، اگر ایک جائیداد ہے تو 2 جائیداد۔ دنیا کی ہرس، دنیا کا مال جمع کرنا، جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث پاک سنا دی ہے کہ 2 بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مال جمع کرنے کی ہرس اور دنیا میں جاہ و جلال اور مرتبہ حاصل کرنے کی ہرس انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آج شیطان نے ہمارے اعمال مزین کر دیے ہمارے لیے۔ اعمال کیا ہیں کہ تو دنیا میں آگے بڑھتا چلا جا، ایک چیز پر اکتفا نہ کر، ایک گھر پر اکتفا نہ کر، 2 بنا، 4 بنا، جائیدادیں بڑھاتا جا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں ہوں میراث السماوات والارض، اصل تو میری ہیں چیزیں، یہ آسمان بھی میرے، زمین کی میراث بھی میری۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ 100 سال پہلے جو جگہ تھی وہ آپ کی تھی اور 100 سال بعد وہ جگہ آپ کی رہے گی؟ بہت کلیئر کٹ بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر سمجھ آ جائے، آج شیطان نے ہمارے لیے دنیا کو مزین کر دیا ہے، اور بارہا قرآن میں اس بات کا ذکر ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو عزیز تر رکھتے ہو جبکہ آخرت خیر ہے، باقی رہنے والی ہے، اس پر توجہ دو، آخرت کے لیے اپنی دنیا کو قربان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی ہے، کسی وقت آپ کو وہ بیان کروں گا، کہ جس نے اپنی آخرت کو ترجیح دی اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا، اور جس نے اپنی دنیا کو ترجیح دی اس نے اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ تو اس
قوم سبا کے لیے بھی شیطان نے مزین کر رکھی تھی دنیا ہی دنیا. امیر تھے نا, اللہ نے ہر چیز دے رکھی تھی اس قوم کو, تو وہی امارت ان کے لیے مزین کر دی گئی تھی. شیطان نے انہیں اسی میں الجھا دیا تھا کہ بس یہ دنیا ہی دنیا ہے, آخرت کی کوئی تیاری نہیں تھی. اب یہ حدود بیان فرما رہا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو. تو شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے ہیں. فصدہم عن سبیل, اور یہ دیکھیں بہت اہم بات ہے, اور انہیں ان کے راستے سے بھٹکا دیا ہے. صد کہتے ہیں رکاوٹ کو, دیوار دے دینا. سیدھے راستے میں شیطان نے ان کے لیے دیوار حائل کر دی ہے, انہیں ان کے سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے. فہم لا یہتدون, تو اب وہ ہدایت پانے والے نہیں, وہ سیدھے راستے پر آنے والے نہیں. اب یہ ہدہد آگے اپنا بیان جاری رکھ رہا ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون, کہ وہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے. دیکھیں تو صحیح ایک ہدہد کی سوچ. آج ہم چرند پرند پودے درخت پہاڑوں انہیں لفٹ ہی نہیں کراتے, حالانکہ یہ مخلوق ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. آج ہم پاؤں کے نیچے رونتے چلے جاتے ہیں, آج ہم شکار کرتے ہیں, گولیوں سے مارتے ہیں انہیں اپنی شوق کی تسکین کے لیے, جبکہ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ان کے اندر عقل کتنی ہے, افئدہ کتنی ہے, اللہ کی تسبیح کتنی ہے, ان کا دل کیسے کڑ رہا ہے, وہ ہدہد کا دل کیسے کڑ رہا ہے کہ وہ کیوں سجدہ نہیں کرتے اللہ کو. یخرج الخبء فی السماوات والارض, جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی. وَيَعْلَمُ, اور وہ جانتا ہے, ما تخفون وما تعلنون, جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. یہ ہے اس کی سوچ, پرندے کی سوچ. اور آگے کیا کہہ رہا ہے, اللہ لا الہ الا, اللہ صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. اور وہ کون ہے, هو رب العرش العظیم. پہلے اس نے ملکہ کا تخت دیکھا, اس کی تعریف کی, لیکن اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو رب کا عرش ہے اس سے بڑا عرش کوئی ہو نہیں سکتا. رب کے عظیم عرش کے آگے ملکہ کے عرش کی کوئی اوقات, کوئی وقت ہی نہیں. سوچیں یہ الفاظ پرندے کے کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ قرآن کی آیات ہیں. اور اللہ کا تخت, اللہ کا عرش ہی سب سے عظیم ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں, اس کے کوئی قریب پھٹک بھی نہیں سکتا. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ساری بات تو ہدہد کی سن لی. اب وقت کے پیغمبر ہیں, وقت کے نبی ہیں, تو آگے کیا فرما رہے ہیں, قال سننظر, کہا تھوڑی دیر, قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین, کہ ہم ان قریب دیکھیں گے. اب یہ وقت کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, اللہ نے فہم و فراست دی ہے, فوراً اس کی باتوں پر یقین نہیں کر لیا, فوراً اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا. قال سننظر, کہ ہم دیکھیں گے, اصدقت, کہ کیا تو سچ بول رہا ہے, ام کنت من الکاذبین, یا تو جھوٹوں میں سے ہے. وقت کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, غیب کا علم انہیں بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے غیب کا علم صرف میرے پاس ہے, یا نبیوں میں سے جسے جتنا چاہوں میں دے دوں. اب اس فکرے سے آپ کو اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ ہدہد کی بات پر یقین نہیں کیا کہ ہم ان قریب دیکھیں گے کہ کیا تو سچ بول رہا ہے, یا ام کنت من الکاذبین, یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون, لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے اس کے قریب, ثم تول عنہم, اور پیٹھ موڑ کر تھوڑی دور جا کر اس سے بیٹھ کر دیکھ, فانظر ماذا یرجعون, کہ وہ اس خط کو پڑھ کر کیا رد عمل دیتے ہیں, ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, اس خط کو پڑھ کر ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے, وہ اس خط کے بارے کیا کہتے ہیں. مطلب ہدہد خط ڈالے گا اور ان سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھ کر اس ملکہ کے ریئیکشنز کو دیکھے گا, اس ملکہ کے رد عمل کو دیکھے گا کہ وہ حضرت سلیمان کے خط کو کیا ریئیکٹ کرتی ہے. وقت بہت قریب ہوا چاہتا ہے, آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لائیں. ایک آیت اور آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا. اب
یہ ہدہد نے، گمان غالب روایات میں یہی ہے کہ یہ ہدہد نے خط ملکہ کی خواب گاہ میں ڈال دیا اور خود بیٹھ گیا، جیسے ہمارے ہاں روشن دان ہوتے ہیں، روشن دان میں بیٹھ گیا اور دیکھا کہ یہ ملکہ خط جب دیکھے گی تو ملکہ کا کیا رد عمل ہوگا۔ اب سن لو، ملکہ بھی ذہین تھی، بہت ذہین تھی، آخر اتنی بڑی قوم پر حکمران تھی جسے اللہ نے ہر چیز سے نوازا تھا۔ اس نے کیا کہا؟ قالت یا ایھا الملأ، جب اسے خط مل گیا تو اس نے اپنے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ خط مل گیا، خواب گاہ میں خط اس نے پڑھ لیا، اب یہ نہیں سوچا کہ اس خط کو پھینکنے والا کون ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ اسے خط کی اہمیت کا یہ اندازہ ہو گیا کہ اس نے سارے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کیا کہا؟ انی القیا، کہ میری طرف ڈالا گیا ہے کتاب کریم، ایک بہت بابرکت خط۔ ملکہ حضرت سلیمان کو نہیں جانتی، حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس کی واقفیت نہیں، جانتی نہیں، اللہ کو پہچانتی نہیں، سورج کی پجاری ہے، لیکن خط پڑھ کر اسے یہ احساس ضرور ہو گیا کہ یہ بہت بابرکت خط ہے کوئی۔ اس خط کی لکھائی ہی اس کے دل کے اندر اتر گئی، تو اپنے سرداروں کو کیا کہتی ہے کہ میری طرف ایک بہت کریم، کہتے ہیں بہت عزت والا، بہت پاکیزہ، بہت طہارت والا، بہت پاکیزہ خط ڈالا گیا ہے میری طرف۔ بقیہ آیات انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے میں ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بیان ہوں گی، اور ایک حدیث پاک کا بھی بیان ہوگا۔ آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ وقت پر تشریف لایا کریں، تاکہ جتنا قرآن سن لیں گے اور جتنا سمجھ لیں گے وہی آخرت میں شفاعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ یہ روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ سب سے بڑی شفاعت قرآن کریم کی شفاعت ہوگی، حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ اور ان کی شفاعت کب ہوگی؟ جب وہ آپ کو، مجھے امتی کے طور پہ پہچانیں گے، اور پہچانیں گے کب؟ جب ہماری پوری زندگی قرآن پاک کے مطابق ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔